فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال الله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی کمزور بھی نہیں اور اس سے زیادہ کوئی طاقتور بھی نہیں. اور اس میں بہت تعجب ہوتا ہے کہ بھئی کمزور ہے تو پھر طاقتور کیوں ہے، طاقتور ہے تو کمزور کیوں ہے. لیکن اللہ ہی کہتے ہیں، اس کے رسول کہتے ہیں کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، ظلومن جہولا بھی ہے، ہلوعا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِنَّ الْإِنسَانَ هَلُوعًا. کچے دل کا بھی بہت ہے، ذرا سی کوئی تکلیف، اذا مسہ الشر، تکلیف پہنچی نہیں، مس ہوا ہے، مس خیال اسی پر جزا فضا کرنے لگتا ہے، مر گئے، لوٹ گئے، پٹ گئے، ہائے تباہ ہو گئے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اگر دو پیسے ہاتھ آ گئے تو ایسا کالے ناگ کی طرف پھکاڑے مارتا ہے کہ کسی سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا. عجیب مخلوق ہے انسان. اس لیے یوں کہا اللہ پاک نے اس انسان میں حیوانیت کا مادہ، بہیمیت کا مادہ بھی رکھا ہے، ملکوتیت یعنی فرشتے کا مادہ رکھا ہے، فرشتے پنتا، اور خلافت خداوندی، یہ اللہ کا خلیفہ بھی ہے، اور نیابت نبوت، یہ نبی کا نائب بن کر کے بھی جی سکتا ہے. ان چاروں نسبتوں کے ساتھ اس بندے میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ایک محنت کا مادہ رکھا ہے. محنت کہتے ہیں سر سے پیر تک جو اعضاء اللہ نے دیے ہیں اس کی حرکت کا نام محنت ہے. آنکھوں سے دیکھنا، آنکھوں کی محنت، زبان سے بولنا، زبان کی محنت، ہاتھوں پیروں کی حرکت، اس کی محنت. یہ محنت کا مادہ اللہ نے ہر ایک میں رکھا ہے. پھر اس محنت پر اسے اختیار دیا ہے کہ اپنے محنت کے جوہر کو، محنت کے مادے کو میری بہیمیت اور میری حیوانیت پر استعمال کر لو. تو شکل تو ہے آدمی کی، اندر سے بالکل جانور بن جاتا ہے کہ جو چیزیں جانوروں میں اور حیوانوں میں ہیں وہ سب اس میں آ جاتی. اور اگر یہ اپنی محنت کے جوہر کو اپنی ملکوتیت والی استعداد پر اور نسبت پر لگاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے ملکوتیت اور فرشتہ پن، کہ فرشتے کی جو صفت ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتہ گناہ کرنا چاہے تو کر ہی نہیں سکتا. انسان کی اپنی بات یہ ہے کہ اگر یہ اپنی محنت کے جوہر کو اپنی اندرونی ملکوتی استعداد پر استعمال کرتا ہے تو پھر اس کی آنکھوں کے راستے سے بھی اطاعت، کانوں کے راستے سے بھی اطاعت، اس کے ہاتھوں پیروں کی حرکت بھی اطاعت میں استعمال ہوتی ہے.
اور یہ گویا فرشتہ خوں اور فرشتہ شکل بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے تو خدائی رنگ میں رنگتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، خدائی صفات کا مظہر۔ اور جب یہ نبی کے کام کو کام بنا کر چلتا ہے، نبی کی سوچ، نبی کی فکریں، نبی کے مجاہدے، نبی والی قربانیاں، نبی والی نمازیں، نبی والا خوف خدا، نبی والا فکر آخرت، اس کو سامنے رکھ کر یہ اپنی محنت کے جوہر کو استعمال کرتا ہے تو یہ نبی کا سچا نمائندہ اور وارث بن کے جیتا ہے۔ تو اختیار ہے انسان کو محنت کے جوہر پر، اسی لیے ہر محنت کا جو نتیجہ ہوگا وہ بتلا دیا ہے۔ حیوانیت والے پر اگر اپنی ساری محنت لگائی تو کیسے جانور بنو گے، اور جانوروں کی زندگی کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہا کہ انسان کی سب سے اونچی صفت جس سے انسان تمام جانوروں سے ممتاز ہو جاتا ہے وہ ہے اس کا دین، کہ جانوروں کے لیے کوئی شریعت، کوئی حلال و حرام، جائز ناجائز، اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے، قبر بنے گی بگڑے گی، آخرت بنے گی بگڑے گی، اس کا کوئی سوال ہی نہیں۔ کہ جانور تو وہ ہے جو مادہ کے پیٹ سے پیدا ہوا اور مرتے دم تک جو اس کے جی میں آوے، راتیں دن ہفتے مہینے سال جہاں چاہے گزارے۔ اسی لیے انسان کو آگاہ کرنے کے لیے، باخبر کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے کہ اپنے کو پہچانو ہو کون اور کر کیا رہے ہو۔ قرآن تو رہبری ہے، قرآن میں ہدی للناس، تمام انسانوں کی رہبری اللہ نے قرآن میں رکھی ہے کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، اتنی ساری قسمیں کھائی اور یہ سب اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرنے والے کے گھوڑے کی چال، اس کی رفتار، اس کے ٹاپوں میں سے نکلنے والی چنگاریاں اور بے خوف و خطر دشمن کی فوجوں میں گھس جانا، جان کی پرواہ نہ کرنا، ان صفات کی قسمیں کھاتے ہوئے پھر انسان کو آگاہ کیا ہے ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان تو اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناقدرار، بہت ہی ناشکرا ہے، کہ وہ تو جانور ہے، گھوڑا ہے، لیکن وہ اپنے مالک کا، اپنے باندھنے چھوڑنے والے کا کتنا فرما بردار ہے کہ میلوں کا سفر کر کے آیا ہو، تھک کے چور ہو چکا ہو، اپنے استبل میں، اپنی گھڑال میں لمبے پیر کر کے، پیر پسار کے لیٹا ہوا ہو، لیکن چلنے کی چاپ سن لے ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والا میرا مالک ہو، اس کو میری ضرورت ہو، اور یہ میری بہت بے غیرتی کی بات ہے کہ وہ آئے اور مجھ کو پڑا ہوا سوئے، مجھے پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔ کہ جب بھی اس کے سامنے لگام، جب اس کو لگام دیتا ہے فوراً لے لیتا ہے، اپنے پر لگام لگوا لیتا ہے۔ جب دن کشتی جاتی ہے اس کی پشت پر سوار ہو جاتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پشت پر سوار ہونے کے بعد جب تک مالک کا اشارہ نہیں ہوتا چلتا نہیں، اشارے کے بغیر چلتا نہیں، اشارے کے بعد رکتا نہیں، کہ کتنا فرما بردار ہے، کہے تو کرتا ہے، منع کی ہوئی سے بچتا ہے۔ ساری شریعت کا خلاصہ کیا ہے، دین کا خلاصہ کیا ہے، اوامر و نواہی، کرنے کے کام بچنے کے کام، کہ گھوڑے سے سبق لو، اشارے کے بغیر چلتا نہیں، اشارے کے بعد رکتا نہیں۔ اور یہ مجاہد کا گھوڑا کہ دیکھا سامنے گرش الغار ہے اور جان لیوا تیر آ رہے ہیں، گولیاں آ رہی ہے، لیکن اگر اس کا مالک اس کو تیر لگاتے رہے
تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مالک کے اشارے پر دشمن کی فوجوں میں گھس جاتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، کہ جتنی فرما برداری، جتنی طاعت اس گھوڑے میں ہے، حالانکہ اس کی آنکھیں، اس کے کان اس نے نہیں بنائے، تھوڑے دنوں اس کو گھاس پہنچتی ہے اور آج اس کے یہاں بندھا ہے، کل دوسرے کے یہاں چلا گیا، لیکن جو اس کو باندھتا چھوڑتا ہے یہ بڑا فرما بردار ہے۔ کہ انسان کو آگاہ کیا ہے، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، اس کی 24 گھنٹے کی زندگی، اس کی ساری نقل و حرکت، اس کی ساری چلت پھرت، یہ گھر میں ہے، کاروبار میں ہے، سڑکوں پہ چل رہا ہے، اندھیرے میں ہے، اجالے میں ہے، تو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی بتلا رہی کہ اپنے پروردگار کا کتنا ناقدرہ اور کیسا ناشکرہ ہے، کہ اسی کی دی ہوئی آنکھوں سے اس کی نافرمانی، اسی کی دی ہوئی زبان سے اس کی نافرمانی کے بول، اسی کی دی ہوئی ٹانگوں سے، ہاتھوں سے وہ حرکتیں اور ادھر چلنا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ دولت کا بڑا پجاری ہے، دولت کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَلِأُمَّتِي وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ کو خود اپنی ذات سے دعوت دینی ہے اور ایسی دعوت والے ایک مجموعہ آپ کو دعوت کا تیار کرنا ہے جو 100% آپ کی فکروں کو، آپ کے عمل کو، آپ کی محنت کو، آپ کے مجاہدوں کو اندر اور باہر کے اعتبار سے لیا ہوا ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہے وہ آپ کے صحابہ کو سمجھے کہ حزب النعل بالنعل، قدم بقدم، شانہ بشانہ، ایک چیز کہ علم حضور سے لیا، عمل حضور سے لیا، عقیدہ حضور سے لیا، اخلاق حضور سے لیے، صبر و قناعت، زہد و عبادت، کہ ایک چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پورا آپ نے مجمع تیار کیا تھا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کہلا رہے، اور ان میں یہ دونوں قسمیں ہیں، 2 قسمیں ہیں کہ ایک مہاجر اور ایک انصار، جن کی قرآن نے تعریف کی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہل کرنے والے اور اولیت والے کہ وہ مہاجرین انصار ہے، لیکن بعد والوں کے لیے بھی راہ کھلی رکھی ہے والذین اتبعوہم بإحسان، کہ آگے قیامت تک جو بھی ان کی چال چلیں گے، اتباع کہتے ہیں نشانۂ قدم پر قدم رکھنا، جیسے پگڈنڈیوں پر چلتے ہیں نا، کچی سڑکوں پر، کچے راستوں میں، تو پیر کا نشان پڑ جاتا ہے کہ اسی نشان پر دوسرا بھی آ کر کے اپنا پیر رکھے، وہ ہے اتباع۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ، کہ صحابہ کو حق تعالی شانہ نے دنیا ہی میں اپنی رضا کا پروانہ دے دیا تھا کہ اللہ ان سے راضی، کہ اب آگے کہ ہر ایک کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کیوں دی گئی ہے کہ اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ چونکہ آدم حوا علیہ السلام سے ایک چوک ہوئی، جس درخت کے قریب جانے کو منع کیا تھا چلے گئے، کھا لیا، تو فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، لیکن آنا ہمارے پاس ہے، اب آنا ہے ہمیں راضی کر کے۔ جب آپ کا بھی اور آپ کی پوری اولاد، کلکم بنو آدم، تم سارے آدم کی اولاد ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، کالے ہو، گورے ہو، جہاں بھی ہو، جو بھی ہو، کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، جو مقصد تمہارے باپ کی زندگی کا وہی مقصد تمہارا، کہ انہیں
انہیں ہم نے دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ ہم کو راضی کر کے آئیں گے کہ تمہیں بھی تمہاری زندگی کا مقصد بھی ہمیں راضی کر کے آنا ہے۔ اسی لیے جن سے اللہ راضی ہوئے ان کے نمونے بتلائے کہ سب سے زیادہ راضی کرنے والے اللہ کو راضی کرنے والے نبی اور پیغمبر علیہ السلام، اور ان میں سب سے زیادہ راضی کرنے والے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کہہ دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب ہر لائن میں تمہارے لیے نمونہ اور اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کہ اگر زندگی کے مقصد کے مطابق چلنا چاہتے ہو کہ ہر قدم پر تمہارے کھانے سے بھی تمہارا رب راضی ہو رہا ہو، تمہاری نمازوں سے، تمہارے روزوں سے، تمہارے صدقے خیرات سے، تمہاری دعوت سے، تمہاری قرآن کی تلاوت سے، اور تمہارے بھوکوں کے کھلانے سے، تمہارے کپڑے پہننے پہلانے سے، کہ تمہارے ہر قدم سے، تمہاری تمام تر نقل و حرکت سے اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ اپنے نبی کے نمونے کو سامنے رکھو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ مسکراتے بھی ہیں تو اللہ کی رضا کا پروانہ ہے، رحمتیں آ رہی ہے، کہ آپ غم زدہ ہیں تو آپ کے غم پر بھی اللہ کی رحمتیں، آپ گھر میں ہیں، آپ مسجد میں ہیں، آپ صحابہ کے مجمع میں ہیں، آپ جنگ کے میدانوں میں ہیں، آپ بدر میں ہیں، آپ سجدے میں ہیں تو اللہ راضی، آپ کھڑے ہیں تو اللہ راضی، آپ بھوکے ہیں تو اللہ راضی، آپ کے گھر کے چولہے بجھے ہیں تو اللہ راضی۔ جب آپ کی نقل اتارو، یہ ساری محنت کسی کی ہے، یہ ساری دوڑ بھاگ، قلعے، 4 مہینے، سال، اندر باہر، پیدل سواری، 5 کام، مسجد وار جماعت، یہ سب کے ذریعے مشق کرنی ہے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر لانے۔ اسی لیے قیامت میں ہر ایک کی زندگی جانچی جائے گی نبی کے نمونے پر۔ پہلی جتنی امتیں گزری ان کی زندگیاں ان کے نبی کے نمونے پر جانچی جائے گی، اور جس کی زندگی جتنی نبی کے نمونے کے قریب ہوگی اتنے خدا اپنے وہ انعامات کے وعدے پورے کریں گے، اور جس کی دور ہوگی ان کی اتنی ہی سزائیں ہوں گی۔ کہ اب رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، کہ ہر ایک کو اس راستے پر آنا ہے، اس نمونے پر آنا ہے، ہر ایک کی زندگی آپ کے نمونے پر جانچی جائے گی کہ اب زندگی اس لائن پر آ جائے اس کے لیے کہ ہر فرد بشر کو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے 2 قوتیں بخشی ہے۔ ایک کا نام ہے قوت فکر اور ایک ہے قوت عمل۔ یہ 2 طاقتیں ہیں ہر ایک کے پاس، اور ہر آدمی کی عمل کی طاقت جو ہے وہ سوچ کی طاقت کے تابع ہے۔ جیسی سوچ ہوگی ویسا عمل ہوگا۔ اگر ایک آدمی مسجد میں آتا ہے نماز کی سوچ سے تو وہ نماز پڑھے گا، اور ایک آدمی مسجد میں آتا ہے جوتا چرانے کی فکر سے تو جوتا چرا کے لے جائے گا۔ ہر چیز میں پہلے سوچ ہے پھر عمل ہے۔ کہ آدمی پہلے سوچتا ہے مجھے قرآن پڑھنا ہے، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میرا وضو ہے کہ نہیں، پھر قرآن پکڑتا ہے، پڑھتا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے، مجھے دعوت دینی ہے، مجھے گشت کرنا ہے، مجھے تعلیم میں بیٹھنا ہے، کہ پہلے سوچ ہے۔ اور کوئی ڈاکہ ڈالنے والا، چوری کرنے والا، جیب کاٹنے والا اور گناہ کی راہ چلنے والا کہ چلتا بعد میں ہے، پہلے سوچتا ہے۔ اس لیے سارا مسئلہ جو ہے فکر کے صحیح ہونے کا ہے۔ اگر فکر صحیح ہے تو عمل صحیح ہے، اور عمل صحیح ہے تو نتیجہ صحیح ہے۔ فکر ہی غلط ہے، فکر ہی غلط ہے تو عمل بھی غلط، اور عمل غلط تو انجام بھی غلط۔
اب ساری دنیا میں جتنی لڑائیاں ہیں، استاد شاگرد میں ہے تو، میاں بیوی میں ہے تو، اور ماں باپ اور اولاد میں ہے تو، تاجر اور گاہک میں ہے تو، اور مالداروں غریبوں میں ہے تو، کارخانے دار اور مزدوروں میں ہے تو، یہاں تک کہ حاکموں میں اور پبلک میں ہے تو، اور ایک ملک کی دوسرے ملک سے ہے تو، ساری لڑائیوں کی بنیاد یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ دعویٰ ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ یہاں تک کہ جماعت میں بھی امیر معمور میں کب ہوتی ہے؟ امیر معمور میں کب؟ امیر صاحب آپ سمجھتے ہی نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ امیر صاحب کہتے تم نہیں سمجھتے ہو، جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اب شروع ہو گئی ہے نہیں؟ سارے کی بنیاد ہر ایک کو یہ دعویٰ ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ جب اس کا فیصلہ کون کرے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا کہ اس کا فیصلہ انسانوں کے ہاتھ، انسانوں پر نہیں چھوڑا، بھائی تم ہی آپس میں طے کر لو۔ دنیا جھگڑوں کی دنیا، ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر دکان پر، ہر مارکیٹ میں جھگڑے ہر ایک کیوں کہہ رہا ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل فرمایا کہ اس فیصلے کو خود کیا کہ ہم بتائیں گے کس کا فکر صحیح اور کس کا فکر غلط، کہ اس کے لیے نبیوں کو نمونہ بنایا کہ جس طرح نبی کی پوری زندگی، نبی کا ہر عمل وہ صحیح ہے، اسی طرح اصل نبی کی سوچ، نبی کا فکر وہ صحیح ہے۔ اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں جو اللہ نے کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے دو جز ہیں، پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ۔ فرماتے تھے کہ پہلا جز تو ہے یقین کی تبدیلی کے لیے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کا غیر جہاں جس شکل میں بھی ہو، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، وہ آسمانوں کی شکل ہو، چاند کی ہو، سورج کی ہو، ستاروں کی ہو، زمین کی ہو، پہاڑوں کی ہو، سونے چاندی کی کانوں کی ہو، پیٹرول پلاٹینم کی کانوں کی ہو، یہاں تک کہ چونٹی جیسی مخلوق، اور وہ جبریل امین کہ اگر اپنے صحیح حلیے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو مشرق مغرب کا خلا بھر دیں۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تھی، جبریل ہم تمہیں تمہاری اپنی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ اکثر و بیشتر روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی سے بہت خوبصورت حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں آتے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہاری اپنی اصلی شکل، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ کی مسجد بہت چھوٹی ہے، بہت محدود ہے، کہتا چلو مسجد سے باہر چلو مدینے میں، کہ بستی بھی بہت چھوٹی ہے آپ کی۔ کیا عرفات کے میدان میں جبریل نے یاد دلایا، آج ہے موقع، بہت اچھا کہ آنکھیں بند کر لیجئے، آنکھیں بند کر لی۔ جبریل اپنی حیات کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آنکھیں کھول دیجئے۔ اب جو دیکھ رہے ہیں تو عرفات پورا بھرا ہوا، جبریل ہی جبریل ہے، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی، اور اوپر عرش معلیٰ تک 600 پر اس میں سے ایک پر اگر کھولتے ہیں تو مشرق مغرب کا خلا بھر دے۔ دیکھ لیا کہ دیکھ لیا، آنکھیں بند کر دیجیے، اپنی حیث بدل دی۔ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ تو میں ہوں، اور میرا بھائی اسرافیل جو ہے نا، میرا بھائی اسرافیل، اس کی تو پھونک ہی پر دنیا ختم ہو جائے گی، وہ مجھ سے 12,000 گنا بڑا ہے۔ لیکن چونکہ ہے تو مخلوق، اور جبریل ہے تو مخلوق، اسرافیل ہے تو مخلوق، اور ملک الموت جس کا کاروبار سب کو معلوم ہے،
لوگ پوچھتے ہیں نا آپ کا کیا دھندا ہے، کیا کاروبار ہے، ملک الموت سے پوچھنا پڑتا ہے، سب کو معلوم کہ وہ بھی مخلوق ہے. اسی لیے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، سب ختم. ملک الموت سے پوچھیں گے کون رہ گیا، کہ آپ کی ذات عالی اور یہ جبریل میکائیل اسرافیل اور میں ملک الموت. اب تعالیٰ شان فرمائیں گے ان کو ایک کے بعد دیگر کہ سب کو ختم ہونا چاہیے، کہ سب ختم ہو گئے. جب کون رہا کہ آپ کی ذات عالی اور میں ملک الموت، کہ تمہیں بھی نمٹ جانا ہے. کہ موت کو بھی مینڈے کی شکل میں اعراف پر لا کر کے ختم کر. للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی ذات کہ جس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. یقین کی تبدیلی کے لیے ہے لا الہ الا اللہ، کہ اسی کھوٹی پر زندگی کی چکی چلتی ہے. چکی دیکھیے، دو پات ہوتے ہیں اور نیچے والے پات میں ایک کھوٹی ہوتی ہے. اوپر والا پات اس میں سوراخ ہوتا ہے اور پھر وہ چلتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادہ مثالیں دی ہیں. قرآن میں بھی مثالیں ہیں، قرآنی مثالیں، حدیث میں مثالیں ہیں. اور وہ مثالیں ایسی نہیں جیسے ہم آپ دیتے ہیں. قرآن حدیث کی مثالوں میں بڑے علوم بھرے ہوئے ہیں. اتنا سادہ اور آسان انداز میں سمجھایا ہے. الا ان رحل اسلام دائرہ، الا ان رحل اسلام دائرہ، الا فدوروا حیث دارت. کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، اسلام کی چکی چل رہی ہے، اسلام کی چکی چل رہی ہے. تم سارے اکٹھے مل کر اس کے تابع ہو کر چلو، جہاں وہ چل رہے وہاں چلو. اشارہ ہے اس میں. چکی کون سے رخ پر چلتی ہے؟ چکی جو ہے وہ ایک رخ پر نہیں چلتی، چکی چلتی ہے سارے رخوں کو گھیرتی ہوئی. کہ اسلام کا تعلق کسی ایک عمل سے نہیں ہے کہ مسجد میں آ گئے تو مسلمان، کہ نہیں. جیسے چکی ساری سمتوں کو گھیرتی ہے کہ اسلام کا تعلق زندگی کے سارے شعبوں سے ہے. کہ گھر میں بھی مسلمان بن کے رہو، کاروبار میں بھی مسلمان بن کے رہو، کھانے میں، کمانے میں، پینے میں، پہننے میں، اڑنے میں، شادی میں، بیاہ میں، معاشرے میں، سماج میں. کہ زندگی کا ہر شعبہ. اور مرو تو مسلمان ہو کے مرو، جیو مسلمان ہو کر. جیسے قرآن نے کہا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کہ حضرت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو وصیت کی. یا بنی، بہت پیار کے ساتھ کہا ہے میرے پیارے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے. ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. خبردار، مرو تو مسلمان ہو کے مریو. کہ مریں گے تو بات، پہلے تو زندگی ہے، کہ پہلے زندگی مسلمانوں کی سے جینا سیکھو. اسی لیے یہ سارا اس کے سیکھنے کے لیے. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس ساری محنت کا خلاصہ ہر فرد امت میں، وہ تاجر کا بیٹا ہو، کاشتکار ہو، حکومت کے کسی عہدے پر ہو، مالدار ہو، غریب ہو، سفر میں ہو، ہر فرد امت میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے. اس کی محنت، اور جب شوق پیدا ہو جائے گا، فرماتے تھے دین تو ہر جگہ کے لوگوں کو ان کے اہل علم ان کو سکھائیں گے، کہ دین سکھائیں گے اہل علم. اسی لیے عوام کا علماء سے اور علماء کا عوام سے کیسا ربط. اللہ اکبر.
کہتے ہیں نا علماء نبی کے وارث ہیں، یہ کاہے کے وارث ہیں؟ ایک آدمی آتا ہے مسجد نبوی میں، امام ابن ثعلبہ جانتا ہی نہیں تھا مسجد کے آداب کیا ہیں، لنگی اٹھائی اور پیشاب کی دھار ماری، صحابہ تو مارنے کو قریب تھا کہ ٹوٹ پڑتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو آپ نے دور سے فرمایا ماں رک جاؤ، یعنی اب تو اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا ہے۔ جائے واقعے پر آپ تشریف لائے، آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اور بہا دیا، فرمایا طہرت الارض، زمین پاک ہو گئی۔ وہ آدمی بہت متاثر ہوا، یہ تو عجیب لوگ ہیں، میں نے تو اس لیے کچھ بعد میں پتا چلا کہ یہ تو مسجد ہے اور ان کے یہاں تو اس کا بڑا احترام ہے، ہم تو کرتے نہیں، اسی لیے بہت سخت وعید ہے، یاد رکھنا مسجدوں کی بے ادبی کی اتنی سخت وعید ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب دیکھو کہ لوگ مسجدوں میں شور مچا رہے ہیں، آوازیں بلند کر رہے ہیں، تو انتظار کرو یا تو اللہ پاک انہیں زمین میں دھنسا دے گا یا ان کی صورتیں سور اور بندر کی بنا دے گا، حدیث میں ہے۔ ایسے مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے اور مہمان کی پذیرائی ہوتی ہے، مہمان کی بات سنی جاتی ہے، آپ کو ٹھنڈا لیں گے، گرم لیں گے، آرام کریں گے، گرم پانی سے غسل کریں گے، میزبان پوچھتا ہے نا کہ مسجد میں آنے والے سے پوچھتے ہیں کیسے آئے کہ شور مچانے تو بھگ جائے تو تمہیں کچھ نہیں ملے، کیسے آئے کہ آپ سے تعلق پیدا کرنے آپ کے در آئے ہیں، کیسے آئے کہ ایمان سیکھنے کہ ہاں یہاں ہم دیا کرتے ہیں ہم نے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پوری کو مسجد سے جوڑا تھا، ہر ایک کے آنے کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ مسجد۔ دو بنیادیں تھی امت کی، امت کے جڑنے کی جگہ مسجد اور امت کے جڑنے کا عنوان الصلاۃ جامعۃ، نماز تیار ہے کہ نماز کے اوقات کے علامہ میں جب کبھی کوئی امر مہم پیش آتا تو مدینے میں منادی ندا کرتا، آواز لگاتا، لوگوں نماز تیار ہے، کہ فجر کی تو پڑھ لی، ظہر کا وقت ہوا نہیں، اب کون کہ نہیں کوئی اہم مسئلہ پیش آیا۔ اس پر باغ والے بھی، باغ کی مزدوری والے بھی، گھروں سے بھی اور منڈیوں سے، بازار سے، ہر ایک مسجد میں آتا تھا کیا چل۔ اسی لیے یہ جتنا بگاڑ ہے یہ تو سب جانتے ہیں کہ جو جہاں جاتا ہے وہاں کا سامان لاتا ہے نہیں، بھائی مٹھائی کی دکان سے مٹھائی، جوتے کی دکان سے جوتا، چپل کی دکان سے چپل، کپڑے کی دکان سے کپڑا ہے نہیں، تو مسجد سے تو مسجد والا دین، مسجد میں جو تعلیم ہوتی تھی کہ جتنا بگاڑ ہے معاشرے میں، معاملات میں، مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں، اس کی اصل وجہ کہ امت کے جڑنے کی جگہ بدل گئی۔ امت جڑا کرتی تھی مسجد میں اور امت جڑا کرتی تھی نماز کے عنوان پر، کہ اب امت کے جڑنے کی جگہ بازار، ہوٹل، چوپال اور اس سے آگے کے پارک، اس سے آگے کے کلب، اس سے آگے کے وہ سارے جہاں کھیل کے میدان، یہ لاکھوں کی بھیڑ ہو رہی ہے کہ جو جہاں جاتا ہے وہاں کی چیز لے کے آتا ہے، کہ اب وہاں کی بے حیائی، وہاں کی بے پردگی، وہاں کی بد اخلاقی، وہاں کی وہ جو نمازیں قضا ہو رہی ہے، جو نمازیں روزے قضا ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے کہ وہ سارا لے کے آ رہے ہیں کہ اب محلے میں، گلیوں میں، گھروں میں وہی سارا بگاڑ ہے۔ اس لیے ہماری یہ جو محنت ہے کہ امت مسجد سے جڑ جائے، کہتے ہیں نا کم سے کم روزانہ کے 2.5 گھنٹے، وہ اس کے لیے نہیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلی بات تو یہ مسجدیں کیوں بنائی گئی،
مسجدیں کیوں بنائی گئی؟ کہ بندے ہیں اور ہر بندے کی چھوٹی بڑی کوئی نہ کوئی ہر وقت حاجت ہے کہ بندے تو محتاج ہیں. بے نیاز صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس سے کوئی ضرورت نہیں کسی کی، ورنہ ہر بندہ اور ہر بندی ہر موقع ہر قدم پر یہ محتاج ہے. کسی کو گھر کی، کسی کو کاروبار کی، کسی کو شادی کی، کسی کو صحت کی، کسی کو مختلف ضرورتیں ہیں. کہ مسجدیں کیوں بنائی گئی؟ کہ ہر ضرورت مند کو اپنی ضرورت لے کر اللہ کے دربار میں آنا آ جائے، اس کے لیے. یوں فرماتے تھے کہ اگر اس ایک در پر آنا سیکھ لیا تو ہر در سے بے نیاز ہو جاؤ گے، پھر کسی کے گھر کسی کے در جانے کی ضرورت نہیں. آگے یوں فرمایا کہ اگر مسجد میں آنا نہ سیکھا، اللہ کے در پر آنا نہ سیکھا، تو پھر در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے اور کسی در سے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ مسجد حرم شریف میں سے مکہ مکرمہ میں وقت کا خلیفہ آیا. اس نے کہا جی میرا جی چاہتا آپ کی کچھ خدمت کروں، لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے تو وہ پیش کروں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا تھا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. کیسی بے غیرتی کی بات ہے کہ کوئی آدمی کسی کے گھر پر مہمان ہے، دسترخوان پر بیٹھا ہے اور گھر والے کے بچے سے یوں کہے کہ بیٹا یہ پیالہ لو اور اس میں سے سالن لے کے آؤ. گھر والے کو غصہ نہیں آئے گا کہ وہاں کیوں نہ مارا؟ میرے گھر میں میرے دسترخوان پر بیٹھ کر مجھے رسوا کر رہا ہے کہ اس سے زیادہ اللہ کو غصہ آتا ہے میرے گھر میں میرے غیر سے، کہ امت کا مزاج ہی بدل گیا. در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مسجد میں بھی آ رہے ہیں تو غیروں سے کہنے کے لیے میرا ابا بیمار ہے، وہ ہسپتال میں ہے، اس کا یوں ہو گیا، مجھ پر قرضہ ہو گیا، راستے میں جا رہا تھا جیب کٹ گئی. بھائیو نمازیو، یہ اللہ کے در پر آ کر کے بھی اللہ سے نہیں کہہ رہا ہے، مخلوق سے کہہ رہا ہے. اور حق تعالیٰ شان اس پر کہ اچھا تیرے تو بہت سارے خدا ہیں، یا پھر وہی سے لے لے. لا یبال اللہ بأی واد شاء اہلک. جب کوئی بندہ یا بندی اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، جہاں چاہے جا کے ہلاک ہو جائے. اس لیے مسجد میں آنا کہ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے، اور مہمان کی تو پذیرائی ہوتی ہے. کیا چاہیے کہ ایمان کی لے لو، ہم نے دیا ہے. مسجد نبوی والوں کو سب کو ایمان ہم نے دیا، حرم مکی والوں کو ایمان ہم نے دیا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کو ایمان ہم نے دیا، یعقوب و یوسف کو ایمان ہم نے دیا، تمہیں بھی ہم دیں گے. لیکن تم مسجد میں آ کے یہ تو ثابت کرو کہ واقعی تم ایمان ہی کے لیے آئے ہو. تم تو مارکیٹ کی مچھردانیاں ڈھونڈ رہے ہو کہ جاؤ پھر وہ لے لو، جماعتیں لے کے جا رہی نا. اور یہ جو چپلیں یہاں چپلیں ہیں، یہاں یوں ہے یہاں یوں ہے، وہ لے رہے ہیں کہ لیتے جاؤ. جو مسجد کی بنیادوں پر، اس لیے کہا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. پیارے نبی، یہ مسجد زیادہ حقدار ہے آپ کے قیام کی. کیوں؟ کہ پہلے دن کی اس کی بنیادیں تقوی پر ہے، اور اس مسجد کی خصوصیت ہے کہ فیہ رجال، اس میں آدمی ہیں. کہ آدمی تو ہر جگہ ہے، یعنی اس مسجد کے آدمیوں کی خصوصیت یہ اور ہے کہ وہ کیا ہے کہ ان یتطہروا. یتطہروا نہیں کہا او عربی والو، چارم پنجم والو، باب تفعول، باب تفعیل اور باب افعال اور باب پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو.
یہ تو تطہر کون سے بات سے ہے؟ یتطہروا یتفعلوا، ہاں باب تفعل سے ہے، اتفعل تقاسیا، جی چاہے نہ چاہے، بتکلف پاک ہونا۔ کہ اس مسجد کے لوگوں کی خاص بات یہ ہے کہ سوائے پاکی کے کچھ چاہتے ہی نہیں، کہ اندر سے بھی ہم پاک، عقیدہ ہمارا پاک ہو جائے، بدن سے نکلنے والا عمل ہمارا پاک، نظریں ہماری پاک، زبانیں ہماری پاک، کان ہمارے پاک، ہاتھوں پیروں کی حرکت ہماری پاک، دل کے خیالات جذبات، ہمارے دماغ کی سوچ پاک۔ اور جب مسجد سے باہر جائیں معاشرت ہماری پاک، معاملات ہمارے پاک، لوگوں کے ساتھ کے برتاوے ہمارے پاک، ہم اندر بھی پاک اور باہر بھی پاک، جسم بھی پاک، روحیں بھی پاک، قلب بھی پاک، قالب بھی پاک، اندر بھی پاک، باہر بھی پاک، ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک۔ مسجد اسست علی التقوی، اس مسجد کی خصوصیت ہے۔ اسی لیے مسجد وار جماعت جو کہتے ہیں کہ اصل مسجدوں کو اس نمونے پر لانا ہے کہ جس مسجد میں جماعت ہے اس مسجد کے ہر ساتھی کا جذبہ پاک، کہ سوائے اللہ کو راضی کرنے کا کوئی جذبہ نہیں، کہ جو جذبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ خالی خود نہیں جانا جنت میں، ہر ایک کو لے کے جانا ہے، ہر ایک اللہ کی طرح رجوع کرنے والا، ہر ایک اللہ کی جناب میں انابت کے ساتھ آنے والا۔ اس لیے ہمیں عالمی نبی دیے ہیں اللہ نے۔ پہلے نبی جو آئے ایک گھر کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک تعداد کے لیے، ارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون، لاکھ سوا لاکھ کے لیے بھیجا تھا حضرت یونس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین والوں کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لیے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ اپنی زبان خیر ترجمان سے فرما دیجئے کہ لوگوں تم سب کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے۔ اور یہ قرآن نے کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہارے نبی نے تمہیں جو دیا ہے اسے لے لو اور جس سے روکا ہے اسے رک جاؤ، کہ تمہارے نبی تمہیں عالمی فکریں دے کر گئے ہوئے کہ تم عالمی نبی کے امتی ہو، جیسے ان کے ذمے پورے عالم کا فکر، کہ تمہارے ذمے بھی نبی کی میراث میں عالمی فکر ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کاعضاء جسد واحد، تمام ایمان والے ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، سر سے پیر تک کے اعضاء ایک جسم میں، سر میں درد ہو تو پورا بدن بے چین، اور چلتے چلتے ٹھوکر لگے اور پیر کے انگوٹھے کا ناخن اکھڑ جائے تو پورا بدن، کہ جس طرح ایک عضو کی تکلیف پر سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، کہ ایک ایمان والے کی تکلیف پر دنیا کے جس کونے میں جتنے ایمان والے ہوں سب بے چین ہو جائیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فجر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد ایک عجیب بے چینی، سارے مقتدی جمع ہو گئے، حضرت کو کیا ہو گیا، حضرت کو کیا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تمہیں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تم سے، ہم نے اور تم نے نماز پڑھی جماعت سے، اللہ کا شکر اللہ نے فرض، اس وقت میں کہاں کہاں نمازیں قضا ہوئی ہوں گی، اور ایک نماز کا جان بوجھ کر قضا ہونا اور قضا کرنا کہ 2,88,00,000 سال تک کی جہنم، اب کہیں 5 سال سے، کہیں 25 سال سے، کہیں 20 سال سے، کہیں 7 سال سے کتنی نمازیں قضا ہو رہی، کہ اب اس پر اللہ تو حلیم ہے، لیکن
اس کی حد کہ اگر یہ گھڑی وہ آ گئی ہے کہ اللہ نے طے کر لیا کہ اب انہیں سزا دینی ہے، ان پر عذاب بھیجنا ہے، اور ان پر جو عذاب آئے گا تو عذاب جب آئے گا تو ہم اور تم نمازی بچ جائیں گے. پھر مثال دی حدیث کی کہ 2 منزلہ کشتی، کچھ سواریاں اوپر کی منزل میں ہے، کچھ نیچے ہیں، لیکن نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اوپر جانا پڑتا ہے. نیچے والوں میں کوئی ہوشیار پیدا ہو گیا، آج کل ہوشیار بہت پیدا ہو رہے ہیں. ارے میاں، جو ہماری سوچ، ہم جو سوچتے ہیں سمجھو تو صحیح. تو کوئی ہوشیار پیدا ہو گیا کہ کیا بار بار اوپر نیچے کھول لو نا، اپنے حصے میں ایک تختہ ہٹا لو، نیچے سے پانی لے لیں گے جب ضرورت ہوگی تو. کہ ہاں، کیا کون ڈوبے گا؟ کون ڈوبے گا؟ صرف نیچے والے دونوں جائیں گے کہ تہجد گزار بھی جائیں گے نماز قضا کرنے والوں کے بھاؤ. ہاں، اسی لیے امت پر جو دعوت ہے یہ اتنی یوں نہیں ہے ٹھیک ہے ہو گئی کر لیا نہیں کیا. اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے دین کی سلامتی، اور پھر اس کے ساتھ پوری امت اور امت کے ذریعے پوری انسانیت، یہ امت کی ذمہ داری ہے. ورنہ ہم تو ڈوبے تم کو بھی شرم لے ڈوبیں گے، ہم تو ڈوبے تم کو بھی شرم لے ڈوبیں گے، تم بھی اور ہم سب ایک بھاؤ چلیں گے. اسی لیے ہم کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت مبارکہ ہمیں سبق پڑھاتی ہے. جیسے مدرسے میں مکتب میں سبق پڑھتے ہیں نا، آج کا یہ سبق، کل کا یہ سبق، یہ کل پڑھا تھا آج یہ پڑھنا ہے، یہ سنانا ہے. یہ خلفائے، اسی لیے حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. میرے طریقے کو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوط پکڑے رکھو. یہ کیا ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے صدیق اکبر ہیں، اور وہ بالکل ایسے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر وہی آپ کا فکر، جو حضور کی سوچ وہی ان کی سوچ. اسی لیے اپنا حضور والے فکر پر اپنا سارا سب کچھ لگا دیا، اور حضور نے فرمایا سب کے احسانوں کا بدلہ دے چکا، ابو بکر کا نہیں دے سکا وہی دوں گا، وہی دلواؤں گا اللہ سے. کہ انہوں نے سبق پڑھایا کہ پہلا موقع آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور چاروں طرف فتنے، مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ہرقل نے 2.5 لاکھ کی فوج تیار کی کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے. ایک عورت کو سوجی تو اس نے بھی نبیہ ہونے کا اعلان کر دیا، اور دونوں نے محل میں 2 وقت کی نماز معاف کی. اب تو نبی ہیں جو چاہے کریں، 2 وقت کی نماز معاف، یہ ہمارا محل. اب قرآن بنایا والعادیات کے وزن پر، والعاجنات عجنن والطاحنات طحنن، آٹا گننے والیاں، آٹا پیسنے والیاں. باہر تو یہ فتنے ہوئے، اور اندر لوگوں نے زکوٰۃ کی انکار کرنے کی بات ہے کہ زکوٰۃ سے انکار ہو رہا ہے. باہر کے فتنے بھی، اندر کے فتنے بھی. لیکن سبحان اللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو آپ مسجد میں نہیں تھے، آپ کی 2 بیویاں تھیں. دوسری بیویاں باب الاوالی میں رہتی تھی، وہاں ان کی باری میں گئے ہوئے تھے. وہاں سے آ رہے تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ حضور کی وفات ہو گئی. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کس کو تھی؟ پیر من بھر کے ہو گئے کہ آگے بڑھیں تو کیسے جائیں.
اب پیچھے جائیں تو کہاں جائیں؟ افتاء و خیزاں، بہت مشکل سے اپنے کو سنبھالا اور مسجد نبوی میں آئے ہیں، حجر شریف میں گئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر چادر ڈال دی گئی تھی، چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، پیشانی مبارک کا بوسہ لیا اور یوں کہا طبت حیا وطبت میتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ تو جب ہمارے درمیان تشریف فرما تھے آپ تو اچھے تھے، اب آپ ہمارے درمیان سے اپنے مولا کریم کے پاس چلے گئے آپ تو اب بھی اچھے ہی ہیں۔ اور یہ کہہ کر کے چہرے مبارک پر چادر ڈال دی اور سیدھے منبر پر، مسائل بہت ہیں کہ صاحبزادی کو بھی سنبھالنا ہے، حضرت عائشہ کہ داماد کیسے داماد، یہ نہیں کہ چلو کسی اور سے کر دیں گے، بیٹی کا بیٹی بیوہ ہوئی ہے، کہ داماد کہ زمین و آسمان میں کبھی دیکھا ہے نہ دیکھیں گے ایسا داماد، اور بیٹی ہے کہ بیٹی باپ کی زندگی میں بیوہ ہو باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور بیٹی بھی کون کہ جس کی رعایت آسمانوں میں ہوتی ہے، کہ اکثر و بیشتر وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں آتی تھی، صحابہ بھی حضرت عائشہ کی باری میں زیادہ دکھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے، ایسی بیٹی بیوہ ہوئی ہے، اس بیٹی کو بھی سنبھالا دینا ہے۔ پوری امت کی مائیں ازواج مطہرات تو ساری ایک جگہ جمع ہیں، سب کو تسلی دینی ہے، اپنی بیٹی کو، ساری امت کی ماؤں کو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ، جن کے لیے حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جگر پارا ہے، جس نے اس کو ستایا مجھ کو ستایا، ان کو بھی تسلی دینی ہے۔ ہرقل سینہ تانے کھڑا ہے، حملہ کروں گا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مسلمہ جھوٹی نبوت کا اعلان کر رہا ہے، سزا بھی نبیہ ہو رہی ہے، یہاں اتنے سارے حالات ہیں اور خود گھر کے لوگ، کچھ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، زکات کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھو، صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھو کہ کیا کیا اس موقع پر، حالات سے متاثر ہو کر کونا پکڑ لیا کہ بھئی اب کیا کریں گے، اللہ کے نبی تو رہے نہیں، جیسے حضرت بلال نے کیا تھا کہ اب کیا مدینے میں رہنا جب سرکار ہی نہیں ہے، چلے گئے تھے، لیکن جب ایک دفعہ آیا اذان کہی، سارا مدینہ امنڈ کے آ گیا کہ اللہ کے نبی کے زمانے کی اذان۔ حضور فرما رہے ہیں خواب میں بلال سے، بلال یہ کیا جفا ہے، اجازت ہی نہیں ہو رہی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حالات سے متاثر نہیں ہے، جب اپنا کونا پکڑ لو، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، وہ دشمن آ رہا ہے اور یہ ہو جائے گا اور ہو جائے گا۔ اور عجیب بات، اسی وقت میں ایک جماعت کا تقاضا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بالکل آخری گھڑیاں حضور کی کہ آپ کے ہونٹوں میں حرکت تھی، آواز بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میں نے کان دھرے آپ کے ہونٹوں پر تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، خبردار میرے بعد نماز کا خیال رکھنا اور اپنے چھوٹوں اور اپنے دستیگروں کا۔ اور اس سے پہلے کہ آپ بار بار فرما رہے ہیں انفذوا جیش اسامہ، انفذوا جیش اسامہ، دیکھو اسامہ کی جماعت کو روانہ کر دینا۔ حضور نے جماعت بنا دی تھی اور وہ مدینے سے باہر ایک جگہ ہے جرف، وہاں ان کی جماعت ٹھہری ہوئی تھی، اس کو اس رخ پر چلا دینا۔ حالات تو یہ ہیں، اور اس جماعت میں عمر بھی ہیں، اور لوگ کہنے کہ ان کو روک لو،
خود صدیق اکبر نے چاہا، بعضوں نے تو کہا کہ امیر بدل دو، چھوکرا ہے ابھی اسامہ، بعضوں نے کہا کہ عمر کو روک لو اس وقت حالات کہ اگر مدینے پر چڑھائی ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ جو اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ سب ہو کے رہے گا۔ اسامہ کی جماعت جائے گی، اسی وقت جائے گی۔ زکات کا انکار کر رہے ہیں، اگر وہ رسی دیتے تھے حضور کے زمانے میں اور اس رسی کو وصول کرنے کی ضرورت ہے، یہ ابو بکر اپنی جان پر کھیل کے اس رسی کو وصول کر کے چھوڑے گا۔ اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات۔ جی آپ ذرا سوچ لیجئے، نظر ثانی کیا نظر ثانی کر لیجئے، اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ جماعت جانی چاہیے نہیں جانی چاہیے؟ جماعت جا کے رہے گی۔ اگر ہرقل حملہ کرتا ہے، ابو بکر کو شہید کرتا ہے، تمام امت کی مائیں شہید کر دی جاتی ہیں، مدینے میں کوئی باقی نہیں رہتا، میری اور ازواج مطہرات کی لاشوں کو کوئی کفن پہننے والا نہیں، ہماری لاشیں ہوں، جنگل کے بھیڑیے آ کر ہمیں کھینچ کے لے جائیں اور ہماری بوٹیاں نوچ لے، ابو بکر اس سب کو برداشت کر سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتے رہے گی۔ دعوت کے تقاضوں پہ مر مٹنا، نبی کے کام کو کام بنانا اور اس پر اپنی ہر مہنگی شکتی کو حالات سے متاثر ہوئے بغیر، اسی لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر کپڑا ڈال دیا، سیدھے ممبر پر آ کر کے خطبہ دیا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ میرے رسول ہی تو تھے۔ نبی کی وفات پر تم سارے الٹے پیر مرتد ہو جاؤ گے، چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو اپنا ہی نقصان کرو گے، خدا کا کوئی نقصان نہیں۔ اب پھر کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ سن لو کان کھول کر کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود دنیا سے رخصت ہو گیا، اور جو ایک وحدہ لا شریک لہ حی و قیوم کی عبادت کرتا تھا کہ وہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ حالات ایسے تھے، جماعت گئی، اب سارے حالات یوں کہتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سمجھدار تھی، بہت صحیح تھی۔ ان کا یہ اصرار تھا کہ میرے باپ سے نماز نہ پڑھواؤ، میرے باپ کو امام نہ بناؤ۔ ساری امت، سارے صحابہ کہ تمہارے ابا سے اچھا امام ہے کون، کہ کیوں تمہارے ابا سے نماز نہ پڑھواؤں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امامت جتنی لوگ آسان سمجھتے ہیں، جہاں چاہے کھڑے ہو جاؤ امامت کر لو، اگر تمہارے یہاں جگہ ہو تو ہمارے پاس امام ہے، امام رکھ لو گے؟ درخواست، جیسے مدرسے میں جگہ ہو تو ہم سبق پڑھانے کو تیار، کہ پڑھ تو بہت لیا ہم نے، اب تم کو پڑھائیں گے۔ امامت کی جگہ ڈھونڈتے ہیں امام۔ مجھے یاد ہے، اللہ اکبر، ہم سبق میں تھے، تفسیر کا سبق تھا، اور ایک دن جو مسجد کے امام صاحب تھے وہ نہیں تھے، تو ہمارے استاد نے جو شیخ التفسیر تھے انہوں نے نماز پڑھائی، اور بہت ایسی۔ جب ہم سبق میں گئے تو ابھی گھنٹہ شروع نہیں ہوا تھا، ہم نے کہا کہ حضرت آج تو نماز میں بڑا مزہ آیا، بالکل حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ والا لہجہ۔ ہمارے استاد نے فرمایا کہ مولوی صاحب کسی سے ڈر نہیں لگتا،
لیکن کہیں اگر پھنس جاتا ہوں نماز کے لیے تو مصلی پر کھڑے ہونے سے بہت ڈر لگتا ہے کہ جب مصلی کی طرف بڑھتا ہوں تو دل یہ کہتا ہے کہ کیا منہ ہے تیرا، یہ تو نبی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ اب لوگوں نے امامت کو کھیل سمجھ لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جانتی تھی، کیوں کہ سارا مجمع جتنا مقتدیوں کا ہے وہ کوئی بھول کرے تو امام کی نماز پر کوئی اثر نہیں ہے، لیکن امام کوئی چوک کرے تو سب کی خطرے میں، سب سے سجدہ کرائے گا، کراتا ہے نہیں کراتا؟ ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، اور وہ مسئلہ وہ امامت 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت کا نہیں تھا، یہ پوری امت کی امامت ہے، ایمان کے اعتبار سے، ایمان کی محنت کے اعتبار سے، ہجرت و نصرت کے اعتبار سے، مجاہدوں اور اخلاق کی بلندی کے اعتبار سے، اشارہ و ہمدردی کے اعتبار سے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایک سطح پر پہنچا کر تشریف لے گئے ہیں، ہر ایک اپنے ایمان میں کامل، ہر ایک تقوی کی اونچی چوٹی تک، ہر ایک علم پر عمل کرنے والا، ہر ایک اعلیٰ درجے کی ایمانی صفات سے آراستہ، کہ کل قیامت میں جواب دینا پڑے گا میرے ابا کو، ابو بکر یہ ہم تمہارے حوالے کر کے آئے تھے، کیا کیا؟ ان کے ایمان کی حفاظت کا کیا کیا؟ ان کے عقیدے کی حفاظت کا کیا کیا؟ ان کے علم و عمل کا کیا؟ کہ میرے باپ کو جواب دینا پڑے گا، میرے باپ سے نماز مت پڑھو، کتنی ذہین تھی۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو ہر سال اپنے ابا جان سے اجازت لیتی تھی حج میں جانے کی، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حج میں جاتی تو ان کے یہاں علم کے حلقے لگتے تھے، بڑے بڑے صحابہ ان کے علم سے، جیسے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جزائے خیر دے پوری امت کی طرف سے حضرت عائشہ کو، کہ اگر وہ مسائل بیان نہ کرتی تو امت ایک تہائی دن سے تشنا اور پیاسی رہ جاتی۔ ان کا احسان ہے کہ رات کی اندھیری کے بھی، جیسے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن حضور کی باری حضرت میمونہ کے یہاں تھی، اندھیرا تھا، وہاں کا روشنیاں، آدھی رات کے بعد دیکھا کہ بستر پر نہیں ہے، اب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹٹول رہی ہے، اللہ کے نبی دائیں بائیں ہاتھ کر کہیں گئی، اب طرح طرح کے خیالات، بہت مشکل سے ٹٹولتے حضور کے پیروں پر ہاتھ پڑا کہ اللہ کا شکر سرکار، اور دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور آپ کے پیروں کی انگلیاں، آپ کا پنجہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہے۔ بتلا دیا کہ نماز میں مصلی کا سجدے کی حالت میں پنجہ کیسا ہو بچھا دیتا، ہم تو بچھا دیتے نا، ہم تو بچھا دیتے۔ حضرت میمونہ نے اندھیرے میں امت کو بتا دی قیامت تک کے لیے کہ نماز میں سجدے میں انگوٹھا ایسا رکھو اور پنجہ ایسا رکھو۔ حالات تو ایسے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہ تھی کہ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے تشریف لے گئے، لیکن جو کچھ آپ لے کر آئے تھے وہ آپ اپنے ساتھ نہیں لے گئے ہیں، آپ ہمیں اس کا وارث بنا کر گئے، تو وہ چیز تو اسی طرح موجود ہے، آپ کا دین اسی طرح ہے، اور دین کے زندہ کرنے کی دعوت والی جو محنت آپ دے کر گئے وہ اسی طرح، اور جو تاثیر اس وقت دعوت میں تھی وہ تاثیر آج بھی۔ اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم تو اس محنت کو کار نبوت یقین کر کے کر رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، اور اس کے جتنے اعمال ہیں جو اعمال دعوت ہیں، اس یقین کے ساتھ ان عملوں کو کر رہے ہیں کہ آج بھی ان عملوں میں زندگی کے بدلنے کی وہی تاثیر ہے جو آپ کے زمانے میں تھی۔ ایک آدمی آتا تھا مسجد نبوی میں،
تعلیم کے حلقے میں بیٹھتا تھا اور اس کی کار پلٹ جایا کرتی تھی، زندگی بدل جایا کرتی تھی۔ مسجد والوں کے معاملات سے، مسجد والوں کے اخلاق سے، مسجد کی تعلیم کے حلقے سے کہ گنہگار گناہوں سے توبہ کرتا ہوا جاتا ہے۔ ہر ایک کو مسجد سے جوڑا تھا، مسجد کے راستے سے مسجد کا دین جاتا تھا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو باقاعدہ یہ قانون تھا کہ وہ اگر بازار میں نکلتے یا مدینے کی منڈی سے گزرتے اور دیکھا کہ کسی آدمی نے، کوئی نیا آدمی یہاں آ گیا ہے، اس نے کاروبار شروع کیا ہے، تو اس سے پوچھتے تھے کہ بھائی تمہارا یہ جو کاروبار ہے اس سے متعلق جو شریعت ہے، جو حلال حرام ہے، وہ تم نے سیکھ لیا؟ اگر جواب نفی میں دیتا کہ نہیں جی نہیں سیکھا، تو فرماتے تھے لا يجوز لامرئ ان يعيش في مدينة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو جاہل عن دینہ۔ آدمی کے لیے جائز نہیں ہے مدینے کا قیام مدینے والوں کے علم سے جہالت کے ساتھ۔ جاؤ پہلے مسجد میں اپنی لائن کا دین سیکھو اور آ کر اس کی تنفیذ بازار میں کرو۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے سوق المسلمین کا مصلی المصلی۔ اور یہ تو علم تو ایسا عام تھا، ایسا عام تھا، صدیوں تک تمہاری دلی کے واقعات ہیں کہ تاجر کیسے مسائل جانتے تھے۔ ایک مسجد کے امام صاحب نے اپنے 2 بیٹوں کے لیے ٹوپیوں کا آرڈر دیا۔ اس زمانے میں دلہوں کی جو ٹوپیاں بنتی تھی نا، جیسے شیروانیاں بنتی ہے، وہ زری کا کام ہوتا تھا، اس میں زری کی بنتی تھی۔ 2 ٹوپیوں کا آرڈر دیا، جا رہے تھے ایک دن، ہاں بھائی ٹوپیاں کہیں تیار ہے لے جاؤ کہ دے دو۔ انہوں نے دی کہ پیسے، کہ میں تو راستے جا رہا تھا، گھر جا کے بھیجتا ہوں، کہ آپ کو مسئلہ نہیں معلوم ہے؟ اب یہ ٹوپی نہیں ہے تو سونے کے حکم میں ہو گئی ہے، اتنا کام ہوا اس پر، اور سونے کی بیع و شرا جو ہے وہ یدین بھی یدین ہے، اس ہاتھ پیسہ دو، اس ہاتھ سونا لو۔ کہ اچھا پھر گھر جا کے دیں گا، رکھ دو۔ ٹوپیاں رکھ دی، چلنے لگے تو اس دکاندار نے آواز دی اجی آپ کو مسئلہ بتاؤں؟ تو بتاؤ۔ یہ جو ٹوپیوں کی قیمت ہے نا، وہ قرضے میں آپ مجھ سے لے لو، میں آپ کو قرضہ دیتا ہوں۔ قرضہ لیا، جب آپ یہ ٹوپیوں کی قیمت ادا کر دو اور میرا قرضہ جو ہے گھر جا کے بھیج دینا۔ تاجر مسئلے بتا دیتے ہیں، اب تو ہم کو نماز کے بھی مسئلے معلوم نہیں ہے۔ اگر مسافر نے مقیم کے پیچھے پڑھ لی، مقیم نے مسافر کے پیچھے پڑھ لی، 2 رکعتیں گئی، پہلی گئی، دوسری گئی، اب بھائی کیا ہوا کیا ہوا؟ ارے سب ایک دوسرے ہو گئی ہاں ہو گئی۔ یہ نمازی، یہ کون کہ 30 سال کے مسجد کے پرانے نمازی ہو گئی۔ اور اگر کبھی امام وقت پر نہ آئے تو مسجد بھری ہوئی بیٹھی ہے، بھائی نماز پڑھا تو نازی، بھائی تمہارا نازی 30 سال سے مسجد میں ہے، کر کیا رہا ہے؟ کہ ہم تو اتنے غافل ہیں، نماز کا بھی دین ہم کو نہیں معلوم۔ ہاں اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے کرم فرمایا، اس دعوت کی محنت کی برکت سے جو دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، کہ ٹرک کے ڈرائیور مسئلے پوچھتے ہیں کہ میرے ٹرک کی زد میں ایک آدمی مر گیا، مدرسے میں آیا، وہ اس نے پوچھا کہ مولوی صاحب میں نے سنا ہے کہ ایک تو آدمی کسی کو جان بوجھ کے مار دے اور کوئی انجانے میں مر جائے تو اس کے اوپر دیت ہے، تو میرے ٹرک کی زد میں آیا، نوعیت یہ تھی تو میرے پہ قتل عمد کی آئے گی یا قتل خطا کی دیت آئے گی؟ ٹرک کا ڈرائیور پوچھ رہا ہے۔ نمازیوں کو نماز کے مسئلے معلوم نہیں ہے، ٹرک والا پوچھ رہا ہے۔ اس لیے دعوت کی محنت جو ہے وہ ہر شعبے کو پانی پہنچاتی ہے،
یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے کہ ہم تو اس محنت کو کار نبوت اعتقاد کر کے کر رہے ہیں، اور اس کے جتنے اعمال ہیں، یہ گشتیں، یہ گھر گھر کی ملاقاتیں، یہ تعلیم کے حلقے، یہ ذکر کے حلقے، یہ سارے اعمال آج بھی اس کا اثر وہی ہے جو اثر اس وقت میں تھا۔ اور پھر مثال دی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ لیمو تھا نا، یہ لیمو ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ پانی کو ترش کرتا تھا، کھٹا کرتا تھا، کہ 1500 سال کے بعد اب اس کی تاثیر بدل گئی ہے، اور اس کے لیے بہت علامت الدہر اس کو نچوڑیں، حرم شریف کے امام صاحب نچوڑیں تو پانی کھٹا ہوگا، اب کوئی میرے جیسا نچوڑے تو نہیں ہوگا، اسٹیشن کا کولی اگر کوئی نچوڑے تو نہیں ہوگا، کہ رکشے والا نچوڑے، اسٹیشن کا کولی نچوڑے، جس کو اپنے نام کا دستخط کرنا نہ آتا ہو، انگوٹھا چھاپ، وہ نچوڑے تو بھی پانی تو کھٹا ہو جائے گا۔ کہ یہ تعلیم کا حلقہ اثر کیا بغیر نہیں رہے گا، چاہے کوئی ہو۔ یہ گشتیں، یہ نبی کی کہ نبوت کی محنت تو سب سے زیادہ جو مشابہت ہے، نبوت کی محنت سے سب سے زیادہ مشابہت عمومی گشت میں ہے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عمومی گشت کی حیثیت اس محنت میں ایسی ہے جیسے ریڑھ کی ہڈی، کہ اس کے بغیر اچھا پہلوان بھی ڈھیر ہو جاتا ہے، پلنگ پر پڑ جاتا ہے۔ ایک مہرہ پیٹھ کا، کمر کی ہڈی کا ایک مہرہ اوپر نیچے ہو جائے تو ڈاکٹر کہتا پڑے رہو، حرکت مت کرنا ورنہ یہ اور بڑھے گا۔ کہ وہ حیثیت ہے عمومی گشت کی۔ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ خبردار میرے اور خلفائے راشدین کے طریقے پر جمع رہیو۔ کہ کیا طریقہ ہے کہ حضور نے احد کا موقع آیا، بدر کے بعد ابو سفیان تیاری کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے کو تیار ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے نہیں تھی کہ نہیں باہر جا کے نہیں کرنا، اگر اندر آئیں گے تو دفاع کریں گے۔ لیکن صحابہ میں بھی ہر قسم کے تھے، بعض جوان صحابہ تھے، اور جوانوں کے ماشاءاللہ جوش جذبہ بہت ہوتا ہے۔ آج کل جو جوان لگ رہے ہیں، بیوی سے بھی کہہ دیتی ہے کہ میکے میں رہنا ہو تو رہ لینا، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ جنت میں تو ملنا ہی ہے۔ اور اب تو ماشاءاللہ جگہ جگہ دارالیتامہ، یتیم خانے وغیرہ، بچے ہیں تو انشاءاللہ یتیم خانے میں داخل کر دیں گے، پڑھتے رہیں گے، وہ بھی ہم سے مل لیں گے جنت میں۔ آج کل جوان بہت، کوئی نوکری چھوڑ رہا ہے، کوئی بیوی کو گھر بھیج رہا ہے، کوئی اماں ابا سے کچھ کہہ رہا ہے۔ تبلیغ یہ نہیں سکھاتی۔ تو بعض صحابہ نے اصرار کیا کہ نہیں اللہ کے رسول چلیے، اور ان کا اصرار جو تھا وہ اپنی منمانی کی وجہ سے نہیں، وہ جو بدر میں اپنی آنکھوں سے اللہ کی غیبی مددیں اترتی دیکھی تھی، کہ جس کو مشرکین نے بھی اقرار کیا تھا، وہ نہیں مانتے تھے اللہ کے غیبی نظام کو، فرشتوں کو۔ کہ حضرت عباس نے کہا کہ نہیں جی، جس نے مجھے باندھا وہ تو مجھ سے بھی لمبا تھا۔ اور حضرت ابو یوسف ایک صحابی تھے، چھوٹے قد کے تھے، وہ باندھ کے لائے تھے، وہ کہتے اللہ کے رسول آپ کے چچا کو میں نے باندھا۔ حضرت عباس کہ نہیں جی اس نے نہیں باندھا۔ ابھی میں نے باندھا ہے، نہیں اس نے نہیں باندھا۔ جب وہ اصرار کرنے لگے تو حضور نے چوکا مارا کہ چپتا رہے، عباس کو چوتھے آسمان کے فرشتے نے باندھا ہے۔ آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک صحابی کچھ بھی نہیں ہے، ڈنڈا بھی نہیں، تلواریں اور نیزے تو بعد کی بات، ڈنڈا بھی نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ٹہنی توڑ کر دی کہ جاؤ کام کرو۔ وہ کہتے ہیں ابو لہب گالیاں دے رہا تھا اپنی اور بددعائیں کہ ستیہ ناش جائے ہماری تلواروں کا،
رسوا کر دیا، بدر میں ایک چل کے نہیں دی. اور اس لونڈے کی بات یہ تھی کہ جب وہ ٹہنی کسی کے قریب کرتا تھا تو قریب ہونے سے پہلے گردن نیچے آ جاتی. مولوی صاحب پیسے نہیں ہیں اس لیے میں وقت بڑھانے کے تیار نہیں، اس لیے کہ خدا تو پیسہ ہے، تبدیل کریں گے، ایمان کو زندہ کریں گے. آئے بڑے ایمان کو زندہ کیا. جب تک صحابہ والے جذبات پتے چبا کے گزارا کریں گے، کھجوروں کا گزارا کریں گے، اپنی بھوک کا کسی کو پتہ نہ دیں گے، اپنی پیاس کا کسی کو احساس نہ ہونے دیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اپنے تمام خزانوں کے ساتھ خدا ہماری مدد کرے گا. اس یقین کی بنیاد پر چلنے والے کہ یقین والوں سے یقین زندہ ہوتا ہے اور نظام والوں سے نظام زندہ ہوتا ہے. اسی لیے فرماتے تھے جو تاثیر لیمو میں 1500 سال پہلے تھی آج تک وہی ہے. جو دعوت زندگیوں کے بدلنے کی، یقین کے بنانے کی، اللہ کے قریب کرنے کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیالہ پلانے کی اور نبی کے اشاروں پر جان دینے کی جو جذبات اور فکریں پیدا کرتی تھی، وہی اعمال آج بھی وہی تاثیر ہے. لیکن شرط ہے کہ کوئی اس یقین کے ساتھ کرے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کلمے کا پہلا جز یہ تو ہے یقین کی تبدیلی کے لیے کہ اللہ کا غیر جہاں جس شکل میں کہ اس کا انکار کے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک اللہ کی ذات یہ یقین اندر میں بن جائے. اسی لیے وہ بھاگے ہوئے آئے تھے نا گاؤں والے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا کہ نبی آخر زمان، نبی منتظر تشریف لے آئے تو گاؤں والے بھاگے. آمنا آمنا قالت الاعراب آمنا، گاؤں والے آئے اور شور ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، قل لم تؤمنوا، شور مت مچاؤ، آپ کہہ دیجیے ابھی ایمان نہیں لائے ہو. ہاں اتنا کہہ دو ولیکن قولوا اسلمنا، اتنا کہہ دو مسلمان ہو گئے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں نہیں اترا ہے. ایمان کی جگہ دل ہے، اسی لیے وہ ایمان جو زبان کی نوک پر ہوگا وہ تو قیامت قائم کرائے گا. یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه. جو قرآن پڑھنا پڑھانا اور اس کی تفاسیر، اس کے نکات اور اسرار اور رموز اور لطیفے جب رسم بن جائے گی، جب یہ پڑھنا پڑھانا ایک رسم ہوگا تو قیامت قائم ہوگی ان کے ہاتھوں. جیسے بنیادوں پر تعمیریں کھڑی ہوتی ہے نا، کہ ایسے ایمان پر قیامت قائم ہوگی. آسمان ٹوٹے گا، زمینیں پھٹے گی، پہاڑ اڑیں گے، سمندروں میں آگ بھڑکے گی کہ کیا ہوا کہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا رسم بن گیا. آنکھ سے متعلق قرآن کی آیت ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم غض یغض غضا ومغض، اور پتہ نہیں کتنی نہاؤ کتنی سر، لیکن وہ آیت آنکھ میں نہیں جا رہی ہے. وہی بد نظری کے شکار ہیں. ایک رواج بن جائے گا، آنکھ سے متعلق قرآن، زبان سے متعلق قرآن، ہاتھوں پیروں سے متعلق، شرمگاہوں سے متعلق قرآن. کہیں اثر نہیں ہو رہا. نحوی بھی اور صرفی بھی اور لغوی بھی اور ادب بھی اور معنی بھی اور یہ بھی سب. اسی لیے کہ جب کلمہ زبان کی نوک پر رہے گا شور مچائیں گے ہم مسلمان، لیکن 24 گھنٹے کی زندگی میں کسی عمل سے کہ یہ مسلمان یہ تو جو ہم کرتے ہیں وہ یہ بھی یہ کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر دکان نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، تو یہ بھی یہی کہتے ہیں. پیسہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، یہ بھی یہی کہتے ہیں. اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین تانبے کی ہو جائے، آسمان لوہے کا ہو جائے، آسمان قطرہ نہ برسائے، زمین
دانا نہ اگائے، معاش کے روٹی روزی کے تمام اسباب ختم ہو جائیں، اب پھر دل میں اتنا وہم گزرے بھائی اب روٹی کا کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہ اب یہ کفر ہے، ایمان نہیں رہا۔ تو جس کو اللہ مانا ہے، اب یوں کہتا آمنت باللہ کما ہوا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا وہ اپنی ذات و صفات میں کہ وہ حفیظ ہے اپنی قدرت کے ساتھ، محیی و ممیت ہے اپنی قدرت کے ساتھ، کہ وہ رزاق ہے اپنی قدرت کے ساتھ، کہ وہ خدا کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے جو آسمان کا پابند ہو اور زمین سے دانے کا پابند ہو۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا بتلا رہی ہے کہ توحید ہو تو ایسی ہو اور ایمان ہو تو ایسا ہو، تقاضے پر جان مال بیوی بچے سب لگا کے، کہ بچے کے لیے دودھ کی شیشی ہے نہ گھر والوں کے لیے جو کھجور کے دانے ہیں جنگل میں ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا کیا کر رہے ہیں؟ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ میں تو جا رہا ہوں آپ کے حکم کی تابع داری میں کہ یہ کیا کریں گے، یہ نمازیں پڑھ کے اپنے مسئلے حل کروائیں گے۔ ربنا، یہ جنگل میں کیا کریں گے کہ یہ نمازیں قائم کریں گے؟ آپ سے درخواست ہے فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اس جنگل کو ایسا منگل بنا دیجئے کہ ہر چار سو سے، کیا مشرق ہو کیا مغرب، کیا شمال ہو کیا جنوب، کیا دیہات ہو کیا شہر، کیا یورپ ہو کیا امریکہ، کیا آسٹریلیا ہو کیا رشیا، ہر چار سو سے دوا دوا کشا کشا دوا دوا کشا کشا اس گھر پہ لوگ آتے چلے جائیں اور یہ آباد ہو جائے۔ قبول ہو گئی نہیں؟ اور آگے کیا کہا؟ وارزقہم من الثمرات، انہیں روزی دے پھلوں کی۔ یہ تو ریتیلا میدان ہے تو بھٹا بھی نہیں اگ سکتا۔ کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ کون سی زمین ادرک اگائے گی اور کون سی زمین زعفران اگائے گی، کون سی زمین کیا کرے گی؟ میں تو اس اللہ سے کہہ رہا ہوں جس کی قدرت کہ وہ قادر مطلق ہے، زعفران کی جگہ میں لوہا نہ اگنے دے اور جہاں دانا نہ اگ سکتا ہو وہاں کو گلے گلزار کر دے۔ اس اللہ سے کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلی اللہ وانتم متيقنین بالاجابہ، جب دعا کرو تو قبولیت کے یقین کے ساتھ۔ اس لیے اللہ کو بہت غصہ آتا ہے جب آدمی دعا کرتے ہوئے ان کے تو پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں، قبول ہوگی کہ نہیں، کیونکہ جہاں سے تیرا کوئی اور خدا ہو تو وہاں سے قبول کروا لے، پھر اللہ کو بہت غصہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ اللہ سے اچھا گمان کرتا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے گمان کی لاج رکھ لیتا ہوں۔ میرا اللہ کرے گا، اپنی قدرت سے کرے گا، بغیر کسی شکل کے کرے گا، وہ قادر مطلق ہے کہ میں بھی وہی کر کے چھوڑتا ہوں۔ ہم تو نمازوں میں بھی کمزور، یقینوں میں کمزور، دعاؤں میں کمزور، کہ اللہ نے یہ محنت اسی لیے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس محنت سے قوت دعا کو بڑھانا ہے۔ کیا؟ محنت سے قوت دعا کو بڑھانا ہے۔ جیسے روشنی کے بلب کہ پاور ہاؤس سے جو 0 تھا کیا پاور ہاؤس سے آ رہا ہے کہ اب یہ 25 واٹ کا ہو گیا، 40 کا ہو گیا، 100 کا ہو گیا، کہ اب تو ایسی شرط لائٹ کہ رات ہی دن سے بدل گئی۔ کہ اللہ کے خزانوں سے، اللہ کی ذات لامتناہی کے لامتناہی خزانے، اس سے رب کر کے دعا میں طاقت بڑھوانا۔ لیکن ہماری مشکل بہت، اگر اول تو دعا کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے جی، سارے دھندے کر لیتے ہیں، اور دعا امام نے ہاتھ اٹھائے تو ہم نے بھی اٹھا لی، کچھ نے کھیل لیے تو ہم نے بھی کھیل لی،
اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعا اس طاقت کا نام ہے، دعا اس طاقت کا نام ہے کہ جہاں تمام مادی اسباب اپنا جواب دے دیں وہاں سے دعا کی طاقت کا آغاز ہے۔ یہ دعا ہی پر ہوا ہے، فرعون دعا پر ڈوبا ہے، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ ہر نبی کو اللہ نے دین اور دین کی محنت اور اس کے ساتھ ایک دعائے مستجاب دی تھی کہ جب اپنی محنت پوری کر سکو تو دعا مانگ لے۔ سارے نبیوں نے دنیا میں استعمال کر لی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، ان کی دعا پر ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، وہ فرعون میں 6.5 لاکھ کی فوج کے غرقیاب ہوا۔ یہ خدا اس کو حکومت کے غرے نے اور اس کو دولت کی محتاج کے نشے نے اس ظلم پہ آمادہ کر رکھا ہے اور تیری مخلوق کے ناپتا بند کر رکھا ہے اور تیری مخلوق کے لیے جینا مشکل کر رکھا ہے۔ اے خدا ان کے مالوں کو تباہ کر دے، اور یہ اس وقت تک تیرا کلمہ نہ پڑھے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب نہ دیکھ لے۔ اور خدا نے دکھا دیا، کہہ رہا تھا کہ میں بھی وہ کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں جو بنی اسرائیل پڑھیں گے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کیچڑ کا لونڈا اٹھا کر منہ میں چوسا، الان وقد عصیت کم وقت۔ یہ دیکھ کر کے تو بکری بھی آتی ہے، پتے دکھاؤ تو بکری آتی ہے، ڈنڈا دکھاؤ تو بھاگتی ہے، جانوروں جیسا ایمان۔ اسی لیے جس ایمان کی اللہ کے یہاں پوچھے، جس ایمان پر اللہ ساتھ ہوتے ہیں، جس ایمان پر ہدایت کے دروازے کھلا کرتے ہیں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ایمان بالغیب ہے۔ دنیا جو چاہے دیکھ رہی ہو، مومن اس بن دیکھی کے اوپر ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ چل رہا ہے۔ اسی لیے آنکھوں دیکھی کو تو دھوکہ بتایا۔ تم اپنی آنکھوں دیکھے پر جتنا نظام قائم کر رہے ہو اور جتنے منصوبے بنا رہے ہو، یہ تو ریتیلے میدان کا چمکتا ریت ہے کہ شراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ چمکتے ریت کو سمجھتا میرے پیاس بجھنے کا سامان ہے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہاں آیا تو وہاں کچھ بھی نہیں، کہ کیا کہ آنکھ کا دھوکہ تھا کہ جو حکومتوں کے راستے، جو دولتوں کے راستے، جو زمینوں کے ٹکڑوں کے راستے، جو کوٹھیوں اور بنگلوں کے راستے، جو ہتھیاروں اور فوجوں کے راستے، جو جن شکلوں کے راستے مسائل کا حل دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں دھوکے میں ہیں۔ مسائل کا حل تو اللہ کریں گے، اپنی قدرت سے کریں گے، اور کب کریں گے؟ ان کے یہاں کا ضابطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھنی سیکھ لو، نماز پڑھو، خدا سے کہو، خدا اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں گے۔ صحابہ کی نمازیں دیکھو، اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت فرمایا کرتے تھے کہ یہ محنت تو اس راستے میں کلمہ سیکھو، نماز سیکھو۔ کیا سیکھو؟ کلمہ سیکھو، نماز سیکھو۔ یہ تو بہت پڑھ لیا، یزید کچھ تو بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ اب معتزلہ جہنم میں جائیں گے، مرجئہ جائیں گے اور خوارج جائیں گے، یہ جائیں گے۔ یہ تو پڑھا ہے، اسے اندر اتار لو کہ روز بڑھ رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے، روز بڑھ رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے صدیوں کے بعد یہ سادہ اور آسان سی محنت، اور عجیب بات کہ جو کچھ سارے نبیوں کے پاس الگ الگ، وہ سارا ایک جائے حضور کے پاس، کہ وہاں حضرت اسماعیل السلام کو صرف گھر کی ذمہ داری تھی، وہ بھی حضور کے ذمہ کیا، وامر اہلک بالصلاۃ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی ذمہ داری دی تھی کہ وہ حضور کے ذمہ بھی کی کہ آپ بھی اپنے شہر والے ام القریٰ، مکے والوں کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم دی تھی، تندر قوم ما انذر، آپ کو بھی دی گئی۔ اور آگے جب آپ پورے عالم کے نبی، آپ کو پورے عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس ذمہ داری کو خود پورا کیا، اور ایسے
فکر والا ایک پورا مجمع تیار کیا. یہ مسجد وار جماعت، مسجد وار جماعت، 5 کام مسجد وار جماعت، کیا مطلب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کو اوڑھنے والے، وہ فکر جو حضور کا، وہ غم جو حضور کو، وہ شوق اور وہ خوشی جو حضور کو، کہ ایسی ہر مسجد کے نمازیوں کی جماعت. جب یہ جب گھروں میں جائیں گے، جب کاروبار میں جائیں گے، جب ان کے گھروں میں شادیاں ہوں گی، تو ان کی شادیوں میں، ان کے کاروبار میں، ان کے باغات میں وہ برکتیں اور اللہ کی مددیں ہوں گی جو مدینے والوں کے باغات میں، کاروبار میں، شادیوں میں برکتیں. اس لیے خالی اتنا نہیں آئے اور گئے، دھکے کھائے اور چلے گئے. اپنے بننے کا راستہ، اپنی فکروں کے بدلنے کا راستہ. کہ فکر اگر نبوت والا آیا تو نبوت والی محنت ہوگی، نبوت والا عمل آئے گا، نبوت والے ہر عمل پر اللہ کی مدد ہیں. انا لننصر رسلنا، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. نبیوں کی بھی اور ایمان والوں کی بھی. لیکن ایمان کون سا؟ یہ 15ویں صدی والا. مسجد میں آئے تو ایسے جیسے بالکل جبریل، اور باہر جاتے ہی وہ بولتے ہیں آپ ذرا سا خیال رکھیے گا، ہماری تو عزت آبرو آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے. تمہارا خدا مر گیا جو یوں کہتے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں ہماری عزت، یوں کہتے ہو کہ تم ہی ہو ہمارا انداتا، کہ تمہیں تو وہ کلمہ دیا تھا کہ تمہارا اپنا کلمہ یہ ہوتا اور تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی، تمہاری زبانوں کے بول دنیا کے انسانوں کے بول بدلوا دیتے. ہر ایک کیوں کہتا کسی سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ، کہ تمہیں تو اس مقام پر چھوڑا. اب تم یوں ہو گئے کہ جو لوگ کہتے ہیں چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، جو دنیا حکومتوں سے، دولتوں سے، زمینوں سے، سونے چاندی کے ٹھکروں سے ہو گئے تو بولتی ہے کہ تم بھی وہی بولو. اس لیے میرے دوستو، خالی 40 دن، 4 مہینے اور سال پورا کر لینے کا نام تبلیغ نہیں ہے. یہ دیکھنا ہے اندر میں کیا بن رہا ہے، اللہ کا غیر کتنا نکل رہا ہے. دعاؤں کے راستے نمازیں کیسی شاندار اور کیسی جاندار پڑھتے ہیں کہ ادھر نماز پڑھی اور اللہ نے مسئلہ حل کر دیا. دنیا یوں کہہ رہے تو میرے پاس پیسہ ہے کوئی حرج نہیں، اور ہم یوں کہہ رہے کہ نماز ہے کوئی حرج نہیں. خدا ہمیں ایسی نماز پڑھنے والا نہیں. ابھی تو ہم بہت کمزور ہیں، لیکن یوں کہتے ہیں ایک آدمی حج کی نیت سے چلا، راستے میں مر گیا، کعبہ بھی نہیں دیکھا، طواف بھی نہیں ہوا، حج بھی نہیں ہوا. صحیح حدیث یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو قیامت میں حاجی بنا کر لبیک کہتا ہوا اٹھائے گے. اگر اسی کی روشنی میں یہ بات ہے، وہ ایمان بنانا ہے جو ایمان مطلوب ہے، وہ نمازیں سیکھنی ہے جس نماز پر قدسی طاقت زمین پر آیا کرتی ہے، وہ دعا والا بننا ہے جس دعا پر چھوٹے بڑے مسئلے، اور یہ کیا میری بیوی، میرا بچہ، میں میری بیوہ، میرا بھائی، میں میرا بھائی، میرا بھتیجا، میرا بھانجا، یہ کوئی مسئلے ہے. اے اللہ مشرق، اے اللہ مغرب، اے اللہ جاپان، اے اللہ ایک تو، اور یقین کے ساتھ ایک طرف ان کی ہمدردی ہو. اے خدا یہ مخلوق تیرا کنبہ ہے، تیرے نبی نے کہا الخلق اعیاد اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اے خدا یہ مخلوق تیرا کنبہ ہے، اگر یہ مرنے سے پہلے انہوں نے تجھے نہ پہچان لیا نہ مان لیا، اے اللہ یہ جہنم میں جائیں گے، اے خدا انہیں جہنم سے بچا کے جنت کی راہ دکھا دے. کہ دعاؤں میں جان پڑے، اس نیت سے چلنا ہے. اور اس کے لیے اس وقت میں بہت اچھا موقع ہے. وہ کم بخت شیطان کو روز گالیاں دیتے رہتے نا ہم، اللہ میں نے پہلے انتظام کر دیا، اس کو ذکر دیا، جہنم کے تالے لگوا دیے، اعمال کا بھاؤ بڑھا دیا. عرش کے اٹھانے والوں کو یوں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے دار جہاں کہیں دعا کرے آمین کہنا صرف تمہارا کام، تمہارا کام صرف آمین کرنا. وہ ہو گیا کہ اللہ نے سارے راستے
جتنی رکاوٹیں سب بند کر دی ہے، اور آگے بڑھنے کے یا باغی الخیر اقبل رمضان میں اعلان ہوتا رہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، او بھلائی چاہنے والے یہ نہ ہونا ہے، کر لے فیصلے، کر لے ارادے، بنا دے اپنے آپ کو، یا باغی الشر اقصر، بہت پاپ کیے، بہت گناہ کیے، بہت بری سوچی، اب تھوڑے دنوں کو بریک لگا لے۔ اس لیے کہتے ہیں اس وقت میں 4 مہینے کی پیدل جماعتیں ملک کی چاروں سمتوں میں، دلی سے پنجاب، دلی سے امرتسر، دلی سے احمد آباد، دلی سے کلکتہ، دلی سے مدراس، دلی سے بہار، دلی سے بنگال، دلی سے آسام، پیدل جماعتیں، اور اللہ کا شکر ہے کئی جماعتیں روانہ ہوئی۔ اس پورے مجمع سے درخواست ہے، میں ہمارے سال لگانے والے علماء کے 4 مہینے کے لیے پورے مجمع میں جن کے اب تک ایک ساتھ 4 مہینے نہیں لگے ہیں وہ علماء کرام، اور جن کے 4 مہینے کئی مرتبہ لگے ہیں وہ، کہ ہم پیدل چلنے کے لیے تیار ہیں، جس سکون کے ساتھ بیٹھے ہو اسی طرح بیٹھے رہیے، صرف وہ کھڑے ہوں جو اپنے آپ کا ہمارا اور جو اپنے آپ کا اظہار کرتے ہوں کہ ہم تیار ہیں۔ فرماؤ کون تیار ہے؟ فرماؤ دوستو، فرماؤ۔ سال والے علماء 4 مہینے پیدل، سال تو ہے ہی، اسی میں سے 4 مہینے پیدل۔ بھائی جو بھی کھڑا ہو کے نام بتائے، نام اور جگہ ایک ساتھ بتا دو، پوچھنا نہ پڑے نام کیا ہے، کہاں کے ہو، اسی میں وقت جاتا ہے۔ اپنا نام، اپنی جگہ۔ بھائی ابھی جانا کسی جانا بنانا، یہ کھڑے ہونے والے تشکیل کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی رسیاں نہیں ہے جو تمہارے پیروں میں ڈالیں گے، ہاں تمہارے پیر ضرور پکڑ لیں گے ہم، کہ اللہ کے واسطے اس مجمع پر رحم کھاؤ۔ جن کا چلہ پورا ہو گیا ہے وہ 2 بڑھا کے، جو چلے کی تیاری کر کے آئے ہیں وہ 2 بڑھا کے، جن کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں وہ، جن کے کئی مرتبہ لگے ہیں وہ، ہمارے علماء جو سال کے لیے آئے ہیں وہ، 4 مہینوں کے لیے پیدل چاروں طرف جہاں کا تقاضا ہو، کھڑے ہوتے رہو، اپنے نام کے ساتھ جگہ کا نام بتا دو۔ ارے بھائی عمر اپنا ساتھ خود ہی بتا دینا کہاں کا ہے۔